ماقبل کی آیت کے اندر کافروں کی چالوں کا بیان تھا۔ تین تدبیریں انہوں نے کی تھیں، قید، قتل یا پھر جلا وطنی۔ اللہ نے انہیں ان تینوں چیزوں میں ناکام کیا، نامراد کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اور ایمان والوں سے بھی تین چیزوں کا ایک شرط کے ساتھ وعدہ تھا کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تین انعامات کرے گا۔ ایک، تمہیں فیصلہ کن چیز دے گا۔ نمبر دو، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور نمبر تین، تمہیں بخش دے گا۔ اب پھر کافروں کی ایک عادت مختلف تفاسیر میں اس واقعے کو ذکر کیا اور قرآن کی مختلف مقامات پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ نضر بن حارث، یہ بھی وہ جو دار الندوہ کی میٹنگ میں شریک تھا، ایک خبیث، اس کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ کہتا تھا، آؤ تمہیں محمد قرآن سناتا، میں شاہان فارس و روم کے قصے سناتا ہوں۔ ادے چکی یہ موجانے اتھے، آپ حیران ہو جاؤ گے، ایسے ایسے دلچسپ مزیدار قصے ہیں۔ اسفندیار اور رستم اور اس طرح کے جو بڑے بڑے بادشاہ، نامور پہلوان، ان کے قصے سنایا کرتا تھا۔ کہندا ایک کیڑا مشکل کام ہے، یہ جت گلنا اسی بھی کر لینے۔ یعنی قرآن جیسا کلام اگر ہم تھوڑا زور لگا لیں، تھوڑی کوشش کریں تو ایسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ تکبر کا انداز دیکھ کر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کافروں پر، قالوا، کہتے ہیں، قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ ہم نے سن لیا اور اگر ہم ارادہ کریں تو اس کے برابر ہم بھی لے آئیں۔ اگر ہم ارادہ کریں تو ہم بھی لے آئیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بکواس دیکھیں ذرا کہ نہیں ہے یہ صرف بے سند باتیں، مگر بے سند باتیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھا عقل کا اندھا، جس طرح یہ بادشاہوں کی قصے منقول ہوتے چلے آ رہے، اسی طرح یہ بھی ایک قصے کہانی والی کتاب ہے، العیاذ باللہ۔ رب رسے تو مت خسے، بات سمجھ میں۔ وَإِذْ قَالُوا، یہ بات بھی اس کی ہے جب قرآن کی، پھر قرآن نے چیلنج کیا، 10 صورتیں لے آؤ اس کے مثل، جن و انس مل جاؤ، اگلے پچھلے سارے مل جاؤ، عرب عجم سارے مل جاؤ، 10 صورتیں لے آؤ۔ پھر قرآن نے کہا 10 نہیں لا سکتے، ایک صورت ہی لے آؤ۔ پھر قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، ایک آیت ہی لے آؤ اس کے برابر۔ تاریخ گواہ ہے، آج تک کوئی اس کا مقابلے میں کوئی آیت نہیں بنا سکا۔ ٹھیک، اور دیکھو اگوں بکواس کی کرتا، کہتے عزت آنی جانے والی چیز، بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے۔ ڈھیٹ پنے کا انداز دیکھیں ذرا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آگے سے منہ پیڑا کر کے آندہ ہے کہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ کیا برسا؟ یا کوئی اور سخت عذاب ہمارے اوپر مسلط فرما۔ ادا مطلب ہے تسی جنی دی تعریف کر رہے ہو، جتنی آپ لوگ قرآن کے متعلق
حقانیت کا، سچائی کا، اللہ کی کتاب ہونے کا، کلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اس کے انکار پر فوری طور پر سزا ملنی چاہیے تھی، عذاب آنا چاہیے تھا۔ عذاب کا نہ آنا، سزا کا نہ ملنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ العیاذ باللہ نہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہ کتاب ہے، نہ یہ دین حق ہے اور نہ یہ کتاب حق ہے۔ جو اپنا ذیل لڑائیے تین جو ہوتا ہے، اگر اپنا ذیل لڑائیں تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ جیسے آج کل اکثر یہ ذاکرین اپنا ذہن لڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے الٹے سیدھے چیزوں پر ذہن لڑا کر مجمع سے داد سمیٹنے کے لیے کفریات بکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ انہوں نے دعا کی، وما کان اللہ، اب اللہ تعالیٰ وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ دعا اللہ نے قبول کیوں نہیں کی۔ توجہ کے ساتھ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے اللہ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ نبی جی یہ آپ کی موجودگی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں، ہر شریعت میں جب تک نبی بستی میں رہا اللہ کا عذاب ان سے بچا رہا۔ جب اللہ نے قوم کو، بستی کو، شہر کو ہلاک کرنا چاہا تو کہا اپنے نبی سے کہ آپ نکل جائے بستی سے۔ نبی جو ہی نکلا ان پر عذاب آیا۔ قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اس کی زندہ مثال ہے۔ بات سنیں، نبی کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نے، یہ ہوئے عام نبی، اور یہ نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، صوبہ کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، بر اعظم کے لیے نہیں، بلکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، رحمت للعالمین۔ آپ کے رحمت کے خلاف تھا، آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آتا۔ اس لیے نبی کی ذات کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے جب تک آپ موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آ سکتا، ٹھیک، اور اس عذاب عمومی عذاب، عمومی عذاب جس میں سارے ہلاک ہوئے، جیسے سابقہ بستیوں کے سارے کی پوری بستیاں ہلاک ہوئی، شہر کے شہر ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے، قوموں کی قومیں ہلاک ہوئی، ایسا نہیں ہو۔ انفرادی عذاب آئے گا، انفرادی۔ دوسری وجہ، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ دو معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ آپ نے تو ہجرت کی مدینے کی طرف، مسلمانوں نے بھی ہجرت کی، لیکن کچھ کمزور مسلمان جو نہیں کر سکے وہ تو ادھر تھے، وہ نماز بھی پڑھتے، استغفار بھی کرتے، تو ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب ٹالے رکھا، ان کی وجہ سے عذاب۔ دوسرا یہ جو کافر ہیں یہ طواف کرتے وقت غفرانک غفرانک کہتے رہتے تھے، استغفار کرتے تھے، طواف بھی کرتے سر نے اپنے گمان میں، حج یہ بھی کرتے تھے نا، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ننگا ہو کر کرتے تھے۔ تو اللہ ارشاد فرما، اچھا کافر کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، کسی عمل کی وہاں پر انہیں جزا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کے اندر وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اس کا نقد صلہ دے دیتے ہیں، وہ عذاب سے بچے ہوئے تو اس وجہ سے کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ یا مفسرین فرماتے ہیں کافر کا استغفار انہیں فائدہ دیتا ہے تو مسلمان استغفار کرے گا تو کیوں فائدہ نہیں دے گا، کر دے کوئی نہیں۔ استغفار سے اللہ پوری بستی والوں کو بچا لیتا ہے۔ کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، استغفار ہی کی برکت سے بارش بھی ہوگی، اولاد بھی ملے گی۔
معیشت بھی ٹھیک ہوگی اور تمہیں اللہ مضبوط بھی کرے گا، کیونکہ استغفار وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے۔ خوف خدا پر کل گفتگو ہو چکی۔ اس حال میں کہا اچھا ہوا کیا؟ ابو جہل بھی مارا گیا بدر میں، یہ نضر بن حارث جو ہے یہ گرفتار ہوا، پھر قیدیوں میں بھوکا پیاسا رہ کر جو ہے وہیں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اس نے جان دے دی۔ جتنے بڑے بڑے تھے نا جنہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا، اللہ نے ایسا ذلیل کیا، پہلی جنگ کے اندر ہی ان کا بیڑا غرق ہو۔ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اکڑ پسند نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تمام تفاسیر دیکھ لیں، احادیث کے تمام واقعات دیکھ لیں، تاریخ کے تمام صفحات دیکھ لیں، مار اسی نے کھائی ہے جس نے اکڑ دکھائی، مار اسی نے کھائی ہے جس نے اکڑ دکھائی ہے، جس نے اپنے گردن سے سریے کو نہیں اتارا اسے مار پڑی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا وزیر، چاہے وہ اہل علم میں سے ہو یا کوئی فقیر، کوئی بھی ہو اسے مار پڑی۔ فرعون سے لے کر ہٹلر تک مارے گئے تو کیوں؟ عذاب کا شکار ہوئے تھے کیوں؟ انا تھی نا، تکبر، غرور، اکڑ کی وجہ سے مارے گئے۔ ابو جہل سے لے کر ابرہہ سے لے کر ابو جہل تک سارے مارے گئے تھے کیوں؟ اکڑ کی وجہ سے۔ اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اکڑ، اور آج کے مسلمان میں اکڑ۔ اب عبادت کرنا یہ فقیروں کی نشانی بن گئی ہے۔ کوئی مسجد جائے، چودھری صاحب کی توہین ہے کہ وہ مسجد میں آئے کیونکہ اس کا کاٹن خراب ہوتا ہے۔ دوجی بار بیگم نو آکھے تو کہندی باہروں کرا لو، وہ کہ وہ نماز پڑھے گا، بار بار اوپر قمیض اوپر کرنی ہوتی، وٹ پڑیں گے کیسے پڑھے گا؟ بوٹ پہنے جراب اتارنی پڑے گی کیسے پڑھے گا؟ نماز روزہ رکھے گا تو کیا ہوگا جی؟ کمزور ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ رسول کی بات نہیں ماننی، ڈاکٹر منع کر دے پورا مہینہ پرہیز، پورا مہینہ فیورٹ ڈشوں سے منع کرے رک جائیں گے۔ اچھا مزے کی بات، اللہ رسول کے کہنے پر شلوار ٹخنوں سے اوپر برداشت نہیں تے گورے دے کہنتے اتھے تک لے آئے کچھے پا کے پھر دینے کہ نہیں؟ دسو جی ویکھیں نا جتنے باہروں تازہ تازہ ہوندے نے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہویا ہوندا انہاں دے جدوں ہوندے نے اتھے صبح صبح ورزش کردے نے اتھے تک۔ اللہ رسول دے کہ اے جدوں شلوار پان کے تے تھلے، اللہ رسول کی بات اتنی تک نہیں مانی، 1 انچ نہیں گل منی تے گورے دی وجہ تو ادھی لت ہی لا دیتی، نو پرابلم۔ حقیقت وچ کتا ہوندا تے ٹومی ٹومی کر کے جا رہے ہوندے۔ یہ جب حالت ہوگی تو عذاب سے کیسے بچیں گے؟ مسجد میں نہیں آنا۔ اس ٹائم آپ دیکھیں گے جتنے بیوروکریٹ ہیں، جتنے وہ ممی ڈیڈی ماحول والے سارے تمہیں ملیں گے بھاگ رہے ہوں گے، پوچھو نا نماز پڑھی کسی ایک بھی نہیں پڑھی۔ اس ورزش کے لیے تیار ہے جو مغرب نے بتائی ہے، میڈیکل سائنس جس کے بارے میں کہتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے نماز تمہارے اوپر فرض ہے، ادھر تیار کوئی نہیں کیا، وہ پڑھنے کے لیے تیار۔ کیا استغفار کرے گی؟ نماز سب سے بڑا استغفار ہے، روزہ سب سے بڑا استغفار ہے، اللہ کے احکامات ماننے سے بڑھ کر استغفار ہے ہی کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی طرف دھیان دینا۔ اچھا یہ 2 وجوہات ہیں، ایک تو نبی جی آپ موجود ہے، دوسری توجہ ایک سنے ذرا، اب بھی قیامت تک کے لیے مسلمان پر عمومی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کی دعا ہے یا اللہ میری امت کو مسخ بھی نہ کرنا، خسف سے بھی اسے بچانا اور مسخ سے بھی بچانا، خسف زمین میں دسنا، مسخ چہروں کا بگڑ جانا، ان دونوں سے بچانا، عمومی طور پر نہیں۔ مطلب اس امت میں ایسے واقعات رونما ہوں گے، کیا ہوں گے کہ کوئی بندر بنے گا، خنزیر بنے گا، وہ 1-2 فرد ہوں گے اپنی کسی گناہ کی وجہ، عمومی طور پر ایسے نہیں ہوگا۔
کوئی قوم چند افراد بستی ہلاک ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر مسلمان مٹ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وجہ یہ اس لیے کہ نبی آج بھی روزے میں زندہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی روزے میں زندہ ہیں، اگرچہ اس زندگی میں وہ کیسی ہے کیفیت اللہ ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں، لیکن نبی زندہ ہے۔ آپ کے دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ آپ کی امت پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس نبی کی کتنی بڑی رحمت ہے کائنات کے ہر فرد کے لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے، اس نبی کی موجودگی میں اور پھر اس نبی کی دعا کی برکت سے آج تک ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اور کتنا احسان ہوگا اس نبی کا، اور ہم نے اس کا جواب کس انداز سے دیا ہے۔ میں اور آپ غور کریں، کیا ہم نے اس احسان کا بدلہ اور احسان کا جواب دیا ہے نبی؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ ہے۔ کیا ہے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں، آقا نے فرمایا جس طرح لوگ اسلام میں دھڑا دھڑ داخل ہوں گے، سنیں ذرا حالات حاضرہ کے پیش نظر، اپنے بچوں پر، گھر والوں پر دھیان دیں۔ جس طرح جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج بالکل اسی طرح دین سے فوج در فوج نکل جائیں گے۔ یہ ابھی چھانٹی کا زمانہ ہے۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر رہا ہے، منافقین کو الگ کر رہا ہے، لوگ دڑا دڑ مرتد ہو رہے ہیں چونکہ دجال کی فوج میں شامل ہونا ہے۔ اس دور میں مجھے دیکھنا چاہیے میں کس صف میں کھڑا ہوں۔ اس دن بھی میں نے بات کی تھی، میری اولاد، میری بیوی، بچے، گھر والے کس صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا جب سختی آئے گی کہیں یہ دجال کے صف میں تو شامل نہیں ہوں گے؟ جڑا بچے دے رونے تے آکھے اللہ میرا ہی بچہ مارنا سی، میں اللہ دی قسم چاہ کے کہنا اس دجال دے صف وچ شامل ہونا ہے، مسلمانہ دے صف وچ نہیں ہوئے گا۔ جو اتنی سی مصیبت برداشت نہ کرے تو بڑا فتنہ، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنے فتنے آئے دجال سے بڑا فتنہ تے جڑا بچے تے رونتے پٹے اللہ آگے شکایتہ کرے، وہ مسلمانہ اس صف وچ ہو سکتا ہے؟ کدی بھی۔ جو ان کے کہنے پہ ماسک لگائے، جو اتارے انہوں نے آکھے ماسک پایا کرو نہیں تو کرونا ہو جائے گا، وہ کبھی بھی ایمان والوں کے صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ دجالی صف میں کھڑا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ رات کا واقعہ، آخری بات، کسی کی جیب کاٹی گئی بارات میں، جیب کاٹی گئی پتوں کی میں، اور مارا بیچارے پاپڑ فروش کو مار دیا، لاش ہوتا ہی پئی سارا کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ تمہارا خیال ہے یہ ایمان والوں کے صف میں ہوں گے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ دجال کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ مسلمان لاش پڑی ہے یہاں، سارے کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ ایمان ہے بولے؟ یہ چھٹائی کا زمانہ ہے بطور خاص، جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، کب کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے۔ عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی ایسے حالات چل رہے ہیں۔ یہ جو مجالس ہے یہ آپ کے لیے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھ جانا، نماز پڑھنا، اللہ کا کلام سننا اور پھر اس پر غور و فکر کرنا، اس سے بڑی سعادت اللہ کی قسم کوئی اور نہیں ہے۔ غور کرنا، اپنے بچوں کی تربیت، ان کی ایمان کی مضبوطی۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کو بچانے والی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اہل و عیال پر ایمانی محنت کرنے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔